اچھا جناب، خلاصہ اب نکالتے ہیں اس ساری بحث کا کہ جو شمسی کیلنڈرز بنائے جاتے ہیں وہ سورج کی گردش پر ہے کہ سورج زمین کے گرد اپنا چکر کتنے عرصے میں پورا کرتا ہے، تو اس وقت کو لے کر شمسی کیلنڈر بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح چاند زمین کے گرد کتنی دیر میں اپنا چکر پورا کرتا ہے، اس کو لے کر قمری کیلنڈر بنایا جاتا ہے۔ تو ویسے دیکھا جائے تو دنیا میں تقریباً 60 کیلنڈر جو ہیں وہ رائج ہیں، لیکن اس میں جو مشہور ہیں وہ عیسوی ہے، ٹھیک ہے، اور ہجری کیلنڈر ہے یا بکرمی ہے، اور اسی طرح ایک آپ کو میں نے اور بتایا تھا جلالی تقویم یعنی جلالی کیلنڈر، ٹھیک ہے، وہ بھی بڑا مستند ترین کیلنڈر ہے اور پرانا کیلنڈر ہے۔ تو دیکھا جائے تو سب سے پرانا بکرمی کیلنڈر ہے ان میں سے، جو عیسوی سے بھی تقریباً 56-57 سال پرانا ہے، یعنی اس سے پہلے بنا۔ پھر اس کے بعد عیسوی کیلنڈر ہے، تو یہ جو اس کا نام عیسوی کیلنڈر رکھا گیا، یہ تو اس وقت رکھا گیا کہ جب روم کے اندر عیسائی سرکاری مذہب بن گیا، تو پھر جولین کیلنڈر جو تھا اسے عیسوی کیلنڈر کا نام دے دیا گیا۔ تو اصل میں تو یہ جو پہلے کیلنڈر چلا آ رہا تھا تقریباً 45 یا 46 قبل از مسیح، وہ جولین کیلنڈر تھا۔ یہ جولیس سیزر ایک بادشاہ تھا، اس نے جناب اس کیلنڈر کو رائج کیا اور نافذ کیا۔ تو اس نے پھر یہ جو کیلنڈر کو نافذ کیا تو اس کے مطابق سورج جو ہے وہ اپنا ایک چکر زمین کے گرد 365 دن اور 6 گھنٹے میں پورا کرتا تھا۔ تو اب یہ جو 6 گھنٹے اضافی بچتے تھے 4 سالوں کے بعد، اس کو ایک دن شمار کیا جاتا تھا، اور پھر وہ جو 3 سالوں کے بعد چوتھا سال ہوتا تھا، اس چوتھے سال کے اندر ایک دن اضافی ہوتا تھا اور وہ سال 366 دن کا ہو جاتا تھا، تو اس لیے اسے لیپ کا سال کہا جاتا تھا۔ تو لیپ کے سال میں کیا ہوتا تھا کہ ایک دن اضافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کہ فروری میں اب دیکھیں ویسے تو 28 کا ہے، لیکن لیپ کا سال ہوگا تو فروری 29 کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ اسی وجہ سے 29 کا ہو جاتا ہے کہ ہر مہینے جو ہے، ٹھیک ہے، اور جب سورج گردش کر رہا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے، اور جب سال میں ایک چکر پورا کرتا ہے تو وہ فرق کتنا بن جاتا ہے، تقریباً 6 گھنٹے کا فرق بن جاتا ہے۔ پھر 6 گھنٹے کو دن شمار نہیں کر سکتے، تو اس لیے 4 سالوں کے بعد وہ 6 گھنٹے 24 گھنٹے بن جاتے ہیں اور اسے ایک دن شمار کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو جولین کیلنڈر ہے، پھر بکرمی کیلنڈر کے بعد یہ پرانا کیلنڈر ہے، اور اس کیلنڈر کے اندر مختلف زمانوں میں کمی بیشی ہوتی رہی ہے، اور جو سب سے بڑی اس کے اندر کیلنڈر کے اندر تبدیلی ہوئی یا جسے آپ کہہ لیں کمی بیشی کی، وہ آگے گریگوری پوپ جو تھا اس نے کی تھی 1500 تقریباً 82 عیسوی کے اندر۔ یہ پوپ جو تھا تو اس نے جناب والا اس کیلنڈر میں تبدیلی کر کے گریگورین کیلنڈر جو ہے اسے رائج کیا۔ وہ اس وجہ سے رائج کیا کہ جولین کیلنڈر جو تھا اس کے اندر 10 دن کا فرق آ چکا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ اسے پتہ کیسے چلا کہ اس میں 10 دن کا فرق آ گیا؟ یہ اسے پتہ چلا تھا جلالی کیلنڈر سے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب اس نے موازنہ کیا اپنے اس جولین کیلنڈر کا جلالی کیلنڈر سے تو 10 دن کا فرق اسے محسوس ہوا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس نے پھر اس کیلنڈر کو ختم کر کے گریگورین کیلنڈر جو ہے اسے نافذ کیا، تو 10 دن کا پھر اس نے اضافہ کیا۔ مثال کے طور پر آج جس طرح 14 تاریخ ہے، تو اب پرانا کیلنڈر جو ہے اس کی جگہ نیا کیلنڈر اگر اس نے رائج کیا تو اس جناب والا 14 تاریخ کو 24 بنا دیا۔ برطانیہ نے اولاً اس کیلنڈر کو قبول کوئی نہیں کیا تھا، گریگورین کیلنڈر کو، کافی عرصے بعد اس نے اس کو قبول کیا، لیکن اس وقت فرق 11 دن کا ہو چکا تھا، تو اس لیے انہوں نے پھر 11 دن کے اضافے کے ساتھ کیا کیا، یہ نیا کیلنڈر جو تھا گریگورین یہ برطانیہ میں بھی رائج کر لیا گیا۔ تو یہ جو جلالی کیلنڈر ہے تو یہ بڑا مستند ترین کیلنڈر تھا، اس میں 5500 سالوں میں
یعنی 5500 سالوں کے بعد 1 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے. یعنی یہ اتنا مضبوط کیلنڈر ہے کہ 5500 سالوں میں صرف 1 گھنٹے کا فرق واقع ہوتا ہے. یہ جو جلالی کیلنڈر ہے اس کا آغاز 21 مارچ سے ہوتا ہے. یعنی اس کا جو پہلا مہینہ ہوگا وہ جب 21 مارچ ہوگی تو جلالی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہوگا. یہ جو سلجوقی فرما روا تھا جلال الدین، ٹھیک ہے، سلجوقی بادشاہ جو تھا، تو اس کے نام کی نسبت سے اس کو جلالی کیلنڈر کہا جاتا ہے. ورنہ اس کو بنانے والا جو تھا وہ عمر خیام تھا، اس نے اس کیلنڈر کو بنایا، اور مسلم بڑا زبردست حیت دان تھا، تو اس کی یہ ساری کوشش تھی، تو اس نے اس کیلنڈر کو جناب والا بنایا اور پھر سلجوقی حکومت کے اندر اسے نافذ کر دیا گیا. اور پھر اس کے جو مہینے ہیں وہ ستاروں کے نام پر ہیں. اس کے بھی 12 مہینے ہیں، حمل، ثور، سرطان وغیرہ، یہ 12 مہینے ہیں. تو اس کے جو پہلے 6 مہینے ہیں وہ 31 دنوں کے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو 5 مہینے ہیں وہ 30 دنوں کے ہیں، اور آخری مہینہ جو ہے وہ 29 دن کا ہے. لیکن اس میں بھی جب لیپ کا سال آتا ہے تو یہ آخری مہینہ 30 دن کا بن جاتا ہے. اس میں بھی جب لیپ کا سال آتا ہے تو ہمارے ہاں عیسوی کیلنڈر میں جو لیپ کا دن بڑھایا جاتا ہے وہ فروری میں بڑھاتے ہیں. کس میں؟ فروری میں. وہ فروری میں اس لیے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو جلالی کیلنڈر کا مہینہ ہے آخری، ٹھیک ہے، یہ فروری میں آتا ہے. تو اب گریگورین نے یہ جو ایک دن بڑھانے کا کنسیپٹ لیا، شاید یہ اسی سے لیا، تو اسی لیے گریگورین نے بھی جس جناب والا مہینے کے اندر وہ جلالی کیلنڈر میں ایک دن بڑھایا جاتا تھا، اسی فروری کے مہینے میں اس نے بھی کیا کیا، ٹھیک ہے، چوتھا سال جو ہوتا ہے 3 سالوں کے بعد، اس میں اس نے ایک دن کا اضافہ کر دیا اور فروری 29 کا ہو گیا، جس کو لیپ کا سال کہا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے جلالی کیلنڈر جو تھا وہ بھی مضبوط کیلنڈر ہے. اور جلالی کیلنڈر جو ہے وہ شاید اس وقت کہاں پر رائج ہے؟ چلیں یہ دیکھتے ہیں. یہ بھی اس وقت کہیں نہ کہیں یہ جلالی کیلنڈر جو ہے یہ عمر خیام کا جو بنایا ہوا ہے یہ اس وقت کہیں نہ کہیں رائج ہے، اور اس کے ذریعے مطلب اس ملک کے اندر باقاعدہ طور پر تقویم کا نظام ہے. اچھا، تو جولین کیلنڈر جو تھا اس میں ایک چکر جو سورج لگاتا تھا زمین کے گرد وہ 365 دن اور 6 گھنٹے، لیکن اس میں چونکہ غلطی آ رہی تھی، فرق پڑ رہا تھا، تو اس لیے جو نئی تحقیق کی گئی اس میں پھر بتایا گیا کہ 365 دن اور 5 گھنٹے اور 6 سیکنڈ جو ہے، تو اتنی مدت میں سورج زمین کے گرد ایک اپنا چکر پورا کرتا ہے. یعنی جہاں پر آج سورج ہے ٹھیک 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 6 سیکنڈ کے بعد سورج یہاں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے حساب لگایا. اب اس حساب کی وجہ سے کیا ہوا، لیپ کے سال میں جس دن کا اضافہ کیا جاتا تھا وہ جو اضافہ ہے وہ تقریباً 1 دن کا کیا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ 23 گھنٹے 15 منٹ اور 4 سیکنڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا فرق رہ جاتا ہے. اب یہ فرق آگے جناب والا 100 سالوں میں یہ فرق 24 دن 5 گھنٹے اور 6 منٹ 40 سیکنڈ بن جاتا ہے. پھر یہی جناب والا فرق جو ہے جو تقریباً 24 دن 5 گھنٹے 6 منٹ اور 40 سیکنڈ کا جو فرق ہے 100 سالوں میں اسے 25 دن شمار کر لیا جاتا ہے، لیکن 25 پورے نہیں ہوتے. تو یہ فرق جو ہے مزید آگے چل کر آپ دیکھیں تو اب یہ فرق جو ہے تقریباً
اس طرح ہو جاتا ہے کہ یہ 4000 سالوں کے اندر، کتنے؟ 4000 سالوں کے اندر یہ جناب والا فرق اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس فرق کی وجہ سے انہوں نے ہر 100 سال کے آخری سال جو ہے، 100 سال کا آخری جو سال ہے اس کے اندر ہے تو وہ لیپ کا سال، لیکن اسے لیپ کا سال شمار تاکہ وہ جو کمی پیچھے سے چلتی آ رہی ہے وہ پوری کی جا سکے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح جو 4000 سال ہیں ان کے اندر بھی جو آخری سال آتا ہے اسے بھی لیپ کا شمار نہیں کرتے، کیونکہ کچھ نہ کچھ کمی ابھی بھی باقی رہ جاتی ہے۔ تو اب یہ جو 4000 سال ہیں اس میں اگر دیکھا جائے اس اعتبار سے تو 970 یا 969 دنوں کا اضافہ ہے۔ کتنا؟ یعنی آپ 365 جو دن ہے اس کا ایک سال شمار کریں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جو اوپر 5 گھنٹے 48 سیکنڈ 48 منٹ اور 6 سیکنڈ ہے، ان کو جب آپ جمع کر کے لائیں گے، ٹھیک ہے، تو مزید آپ کو 970 یا 969 دن ملیں گے۔ تو 970 یا 969 دن جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ 4000 سالوں میں بن جاتے ہیں اور انہیں پھر لیپ کے سالوں میں ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ اگر ہر 4 سال کے بعد ایک دن کا اضافہ کریں تو پھر یہ اضافہ ایک دن کا بنتا نہیں، اصل میں یہ اضافہ کتنا بنتا ہے؟ 23 گھنٹے 5 گھنٹے 48 منٹ اور 6 سیکنڈ کا اضافہ بنتا ہے۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ سورج جو ہے وہ اپنا ایک چکر لگا رہا ہے سال میں 365 دن میں، ٹھیک ہے، لیکن جو 5 گھنٹے 48 منٹ اور 6 سیکنڈ ہے اس کو آپ اگر الگ پر رکھ دیں اور 365 دن کا ایک سال شمار کریں تو یہ جو اب اضافی ٹائم ہے نا 5 گھنٹے 48 منٹ اور 6 سیکنڈ، اس کو جب آپ شمار کریں گے 4000 سالوں میں یہ کتنے دن بنتے ہیں؟ یعنی ان گھنٹوں کو آپ لے جائیں، ٹھیک ہے، دنوں پر، ٹھیک ہے، پھر ان دنوں کو اگر آپ کاؤنٹنگ کریں گے تو 969 یا 970 دن بنیں گے۔ تو اب یہ 4000 سالوں میں 970 دن یا 969 دن یہ اگر آپ ایڈجسٹ کریں گے تو ہر 4 سال کے بعد ایک سال لیپ کا نہیں ہوگا۔ 96 سالوں میں جو ہر 4 سال کے بعد ایک سال آ رہا ہے وہ تو لیپ کا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن جو 100واں سال ہے اس کو وہ لیپ کا شمار نہیں کریں گے تاکہ یہ کمی پوری ہو اور وہ 970 دن جو ہیں وہ 4000 سالوں کے اندر یا 969 دن جو ہیں وہ 4000 سالوں کے اندر ایڈجسٹ کیے جائیں، کیونکہ اگر آپ ہر 4 سال کے بعد ایک دن بڑھائیں گے تو پھر دن زیادہ بن جائیں گے، حالانکہ 4000 سالوں میں 969 یا 970 دن جو ہیں وہ اضافی بن رہے ہیں۔ ان 5 گھنٹوں کو یعنی 5 گھنٹے 48 منٹ اور 6 سیکنڈ کو اگر آپ شمار کریں، یعنی جب آپ اسے ضرب دیں گے نا 5 گھنٹوں کو، ٹھیک ہے، تو وہ جو آپ کے سامنے گھنٹے آ جائیں گے آپ اس کو جناب ضرب دے دیں 24 پر، وہ دن نکل آئیں گے 833.33 دن۔ پھر جو آگے 48 منٹ ہیں آپ اس کو جناب ضرب دیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کے پاس منٹ نکل آئیں گے 4000 کے ساتھ آپ ضرب دیں، پھر اس کو آپ 60 پر تقسیم کریں گھنٹے نکل آئیں گے، پھر آپ اسے 24 پر تقسیم کریں تو مزید تقریباً 133.33 دن نکل آئیں گے۔ پھر وہ جو آگے 6 سیکنڈ ہے آپ جناب اس کو 4000 کے ساتھ ضرب دیں، ٹھیک ہے، 4000 کے ساتھ جب ضرب دیں گے تو وہ نکل آئیں گے منٹ۔ اب آپ ان منٹس کو جناب والا تقسیم کریں گے تو آپ کے پاس کیا نکل آئے گا؟ دن کا کچھ حصہ، پورا دن بھی نہیں، دن کا کچھ حصہ۔ تو اب آپ جب ان سب کو جمع کریں گے نا تو وہ جو 5 گھنٹے اضافی تھے 365 سے، 5 گھنٹے 48 منٹ اور 6 سیکنڈ، ان کو جب آپ جمع کریں گے تو یہ تقریباً 969 دن بن جائیں گے۔ کتنے؟ اب وہ 969 دن جو ہیں آپ جب 4000 سالوں کے ہر 4 سال بعد
اس میں ایک دن بڑھائیں گے تو یہ 970 پورا نہیں ہوگا. 970 اگر تو 1000 دن اضافی بنتا پھر تو آپ ہر 4 سال کے بعد ایک دن بڑھا دیتے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جب آپ 5 گھنٹے 48 منٹ 6 سیکنڈ کو جمع کر رہے ہیں تو یہ 1000 دن نہیں بن رہا. یہ کتنا بن رہا ہے؟ 969 یا 970 بن رہا ہے. تو پتہ چلا کہ بھائی ہر 4 سال کے بعد 1 سال لیپ کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بلکہ 1 صدی کے اندر، ٹھیک ہے، جو آخری سال ہوتا ہے اسے لیپ کا شمار نہیں کرتے. اسے لیپ کا شمار، ٹھیک ہے، 1 صدی میں. پھر اسی طرح اگلی صدی ہے تو اس میں بھی کیا کریں گے؟ 1 لیپ کا سال شمار. پھر اگلی صدی، اس میں بھی 1 لیپ کا سال شمار. پھر اسی طرح 400 سالوں کے اندر جو آخری سال ہوگا، ٹھیک ہے، تو آخری سال بھی جو ہے اسے بھی وہ لیپ کا شمار نہیں کریں گے. اس طریقے کے ساتھ وہ 969 یا 970 دن جو ہیں اسے 4000 سالوں کے اندر ایڈجسٹ کریں گے. تو اگر ہر 4 سال بعد لیپ کا سال شمار کریں تو یہ دن پورے نہیں ہوں گے اور پھر کیلنڈرز میں کیا آ جائے گا؟ فرق آ جائے گا. تو اس لیے انہوں نے جناب والا اس فرق کو دیکھا کہ مکمل 365 دن اور 6 گھنٹے جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 6 سیکنڈ ہے. اس اعتبار سے جناب والا انہوں نے پھر گریگورین کیلنڈر جو ہے اسے رائج کیا اور اس میں پھر ایک لیپ کا سال رکھا. پھر ہر 100 سال کے بعد، ٹھیک ہے، جو آخری سال ہے اس کو لیپ شمار نہیں کیا. پھر اسی طرح 4 صدیوں میں 4 صدیوں کا جو آخری سال ہے اسے لیپ کا شمار نہیں کیا. پھر اسی طرح جو 4000 سال کا آخری سال ہے اسے بھی انہوں نے لیپ کا سال شمار. اس طریقے سے انہوں نے جو ہے یہ کیلنڈر رائج کیا. اسے جولین کیلنڈر سے تبدیل کر کے گریگورین کیلنڈر، ٹھیک ہے، اور یہ 1582 عیسوی سے جو ہے رائج کیا گیا. اچھا جی، اس کے بعد جناب والا جولین کیلنڈر، اس کا کون تھا بنانے والا؟ جولیس سیزر بادشاہ. اور یہ جو گریگورین ہے اس کا پوپ تھا گریگوری، اس نے اس کو رائج کیا. پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اسلامی کیلنڈر ہے، ٹھیک ہے، جسے آپ ہجری کیلنڈر کہتے ہیں. یہ چاند کی گردش پر ہے اور چاند کی گردش پر ہم نے کافی کچھ پڑھ لیا کہ چاند جو ہے وہ 29 دن اور کچھ گھنٹے کے بعد اپنا ایک چکر جو ہے وہ زمین کے گرد کرتا ہے پورا. تو پھر وہ جناب والا اس کے بعد اگر نظر آ جائے تو اگلا مہینہ، نظر نہ آئے تو پھر وہ پچھلا مہینہ ہی شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس مہینے کو 30 دن پورے کر کے اگلا مہینہ شروع کیا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں جو اسلامی مہینہ ہے یہ 354 دن کا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی کیا ہوتا ہے، 1 سال لیپ کا سال آتا ہے تو وہ 355 دن کا ہو جاتا ہے اسلامی مہینہ. تو اسلامی مہینہ بھی کچھ عرصے بعد اس میں بھی 1 دن بڑھ جاتا ہے اسی چاند کی گردش کی وجہ سے. جس طرح وہاں پر 1 دن بڑھتا ہے سورج کی گردش کی وجہ سے لیپ کا سال، تو اسلامی مہینوں میں بھی لیپ کا سال ہوتا ہے. اسی طرح جلالی کیلنڈر میں بھی لیپ کا سال تھا. ہوت کے اندر وہ 1 دن کا اضافہ کرتے تھے لیپ کے سال میں، ٹھیک ہے. تو مطلب ان کے اندر لیپ کے سال موجود ہیں. پھر جو اسلامی کیلنڈر ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا اور مشورہ کر کے اس کو رائج کیا. تو جب اس کو رائج کیا تو اس کو 1 ہجری یعنی جس دن نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی وہ 1، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو ہجری جس دن حضور علیہ السلام نے کیا کی تھی، ہجرت کی تھی، تو وہاں سے اس کیلنڈر کو شروع کیا گیا، ٹھیک ہے. تو تقریباً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کیلنڈر کو شروع کیا تو ہجرت کو تقریباً 17 سال گزر چکے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہجرت کو کتنے سال؟ 17 سال گزر چکے تھے جب اس کیلنڈر کو باقاعدہ بنایا گیا اور اس کو نافذ کیا گیا. اچھا، تو بہرحال اس کے بارے میں تو ہم نے کافی کچھ پڑھ لیا کہ یہ چاند کی گردش کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو کب اگلا مہینہ شروع ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا، اس کو تو ہم نے دیکھ لیا. پھر اس کے بعد ایک بکرمی کیلنڈر ہے جس کا میں نے بتایا کہ یہ جولین کیلنڈر سے بھی کتنا 57 یا 56 سال پرانا ہے. تو یہ جو بکرمی کیلنڈر ہے
اس کے اندر کچھ مہینے جو ہیں وہ جناب والا اسی طرح ہوتے ہیں 30 کے، لیکن کچھ جو ہیں وہ 31 اور 32 دن کے بھی ہوتے ہیں مہینے بکرمی کیلنڈر کے۔